قضات 8واں باب۔ اور افرائیم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے ہم سے یہ سلوک کیوں کیا کہ جب تو مدیانیوں سے لڑنے کو چلا تو ہم کو نہ بلوایا؟ سو انہوں نے اس کے ساتھ بڑا جھگڑا کیا۔ اس نے ان سے کہا، میں نے تمہاری طرح بھلا کیا ہی کیا ہے؟ کیا افرائیم کے چھوڑے ہوئے انگور بھی ابیزر کی فصل سے بہتر نہیں ہیں؟ خدا نے مدیان کے سردار اوریب اور زیب کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا، پس تمہاری طرح میں کر ہی کیا سکا ہوں؟ جب اس نے یہ کہا تو ان کا غصہ اس کی طرف سے دھیما ہو گیا۔ تب جدعون اور اس کے ساتھ کے 300 آدمی جو باوجود تھکے ماندے ہونے کے پھر بھی پیچھا کرتے ہی رہے تھے، یردن پار آ کر پار اترے۔ تب اس نے سکات کے باشندوں سے کہا کہ ان لوگوں کو جو میرے پیروں ہیں روٹی کے گردے دو، کیونکہ یہ تھک گئے ہیں، اور میں مدیان کے دونوں بادشاہوں زبا اور زلمنا کا پیچھا کر رہا ہوں۔ سکات کے سرداروں نے کہا، کیا زبا اور زلمنا کے ہاتھ اب تیرے قبضے میں آ گئے ہیں جو ہم تیرے لشکر کو روٹیاں دیں؟ جدعون نے کہا، جب خداوند زبا اور زلمنا کو میرے ہاتھ میں کر دے گا تو میں تمہارے گوشت کو ببول اور سدا گلاب کے کانٹوں سے نچواؤں گا۔ پھر وہاں سے وہ فنویل کو گیا اور وہاں کے لوگوں سے بھی ایسی ہی بات کہی، اور فنویل کے لوگوں نے بھی اسے ویسا ہی جواب دیا جیسا سکاتیوں نے دیا تھا۔ سو اس نے فنویل کے باشندوں سے بھی کہا کہ جب میں سلامت لوٹوں گا تو اس برج کو ڈھا دوں گا، اور زبا اور زلمنا اپنے قریباً 15,000 آدمیوں کے لشکر سمیت کرکور میں تھے، کیونکہ فقط اتنے ہی اہل مشرق کے لشکر میں سے بچ رہے تھے، اس لیے کہ 1,20,000 شمشیر زن مرد قتل ہو گئے تھے۔ سو جدعون ان لوگوں کے راستے سے جو نبا اور یگبہا کے مشرق کی طرف ڈیروں میں رہتے تھے گیا اور اس لشکر کو مارا، کیونکہ وہ لشکر بے فکر پڑا تھا، اور زبا اور زلمنا بھاگے، اور اس نے ان کا پیچھا کر کے ان دونوں مدیانی بادشاہوں زبا اور زلمنا کو پکڑ لیا اور سارے لشکر کو بھگا دیا، اور یواس کا بیٹا جدعون ہرس کی چڑھائی کے پاس سے جنگ سے لوٹا، اور اس نے سکاتیوں میں سے ایک جوان کو پکڑ کر اس سے دریافت کیا۔ سو اس نے اسے سکات کے سرداروں اور بزرگوں کا حال بتا دیا جو شمار میں 77 تھے۔ تب وہ سکاتیوں کے پاس آ کر کہنے لگا کہ زبا اور زلمنا کو دیکھ لو، جن کی بابت تم نے تنزن مجھ سے کہا تھا کہ کیا زبا اور زلمنا کے ہاتھ تیرے قبضہ میں آ گئے ہیں کہ ہم تیرے آدمیوں کو جو تھک گئے ہیں روٹیاں دیں۔ تب اس نے شہر کے بزرگوں کو پکڑا اور ببول اور سدا گلاب کے کانٹے لے کر ان سے سکاتیوں کی تادیب کی، اور اس نے فنویل کا برج ڈھا کر اس شہر کے لوگوں کو قتل کیا۔ پھر اس نے زبا اور زلمنا سے کہا کہ وہ لوگ جن کو تم نے تبور میں قتل کیا کیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، جیسا تو ہے ویسے ہی وہ تھے، ان میں سے ہر ایک شہزادوں کی مانند تھا۔ تب اس نے کہا کہ وہ میرے بھائی میری ماں کے بیٹے تھے۔ سو خداوند کی حیات کی قسم، اگر تم ان کو جیتا چھوڑتے تو میں بھی تم کو نہ مارتا۔ پھر اس نے اپنے بڑے بیٹے یتر کو حکم کیا کہ اٹھ ان کو قتل کر، پر اس لڑکے نے اپنی تلوار نہ کھینچی، کیونکہ اسے ڈر لگا، اس لیے کہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا۔ تب زبا اور زلمنا نے کہا، تو آپ اٹھ کر ہم پر وار کر، کیونکہ جیسا آدمی ہوتا ہے ویسی ہی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ سو جدعون نے اٹھ کر زبا اور زلمنا کو قتل کیا اور ان کے اونٹوں کے گلے کے چندن ہار لے لیے۔ تب بنی اسرائیل نے جدعون سے کہا کہ تو ہم پر حکومت کر، تو اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا بھی، کیونکہ تو نے ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ تب جدعون نے ان سے کہا کہ نہ میں تم پر حکومت کروں اور نہ میرا بیٹا، بلکہ خداوند ہی تم پر حکومت کرے گا۔ اور جدعون نے ان سے کہا کہ میں تم سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک شخص اپنی لوٹ کی بالیاں مجھے دے دے۔
یہ لوگ اسماعیلی تھے، اس لیے ان کے پاس سونے کی بالیاں تھیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان کو بڑی خوشی سے دیں گے۔ بس انہوں نے ایک چادر بچھائی اور ہر ایک نے اپنی لوٹ کی بالیاں اس پر ڈال دیں۔ سو وہ سونے کی بالیاں جو اس نے مانگی تھیں وزن میں 1700 مسکال تھیں، علاوہ ان چندن ہاروں اور جھمکوں اور مدیانی بادشاہوں کی ارغوانی پوشاک کے جو وہ پہنے تھے، اور ان زنجیروں کے جو ان کے اونٹوں کے گلے میں پڑی تھی۔ اور جدون نے ان سے ایک افود بنوایا اور اسے اپنے شہر افرا میں رکھا، اور وہاں سب اسرائیلی اس کی پیروی میں زناکاری کرنے لگے، اور وہ جدون اور اس کے گھرانے کے لیے پھندا ٹھہرا۔ یوں مدیانی بنی اسرائیل کے آگے مغلوب ہوئے، اور انہوں نے پھر کبھی سر نہ اٹھایا، اور جدون کے دنوں میں 40 برس تک اس ملک میں امن رہا، اور یواس کا بیٹا یربال جا کر اپنے گھر میں رہنے لگا۔ اور جدون کے 70 بیٹے تھے جو اسی کے صلب سے پیدا ہوئے تھے، کیونکہ اس کی بہت سی بیویاں تھیں، اور اس کی ایک حرم کے بھی جو سکم میں تھی اس سے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام ابی ملک رکھا۔ اور یواس کے بیٹے جدون نے خوب عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی، اور ابی زریوں کے افرا میں اپنے باپ یواس کی قبر میں دفن ہوا۔ اور جدون کے مرتے ہی بنی اسرائیل برگشتہ ہو کر بالیم کی پیروی میں زناکاری کرنے لگے، اور بال برید کو اپنا معبود بنا لیا، اور بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کو، جس نے ان کو ہر طرف ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دی تھی، یاد نہ رکھا، اور نہ وہ یربال یعنی جدون کے خاندان کے ساتھ ان سب نیکیوں کے عوض میں جو اس نے بنی اسرائیل سے کی تھی مہر سے پیش آئے۔ قضات نامہ باب۔ تب یربال کا بیٹا ابی ملک سکم میں اپنے ماموں کے پاس گیا، اور ان سے اور اپنے سب ننہال کے لوگوں سے کہا کہ سکم کے سب آدمیوں سے پوچھ دیکھو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، یہ کہ یربال کے سب بیٹے جو 70 آدمی ہیں وہ تم پر سلطنت کریں، یا یہ کہ ایک ہی تم پر حکومت ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں تمہاری ہی ہڈی اور تمہارا ہی گوشت ہوں۔ اور اس کے ماموں نے اس کے بارے میں سکم کے سب لوگوں کے کانوں میں یہ باتیں ڈالیں، اور ان کے دل ابی ملک کی پیروی میں مائل ہوئے، کیونکہ وہ کہنے لگے یہ ہمارا بھائی ہے۔ اور انہوں نے بال برید کے گھر میں سے چاندی کے 70 سکے اس کو دیے، جن کے وسیلے سے ابی ملک نے شہدے اور بدماش لوگوں کو اپنے ہاں لگا لیا جو اس کی پیروی کرنے لگے۔ اور وہ افرا میں اپنے باپ کے گھر گیا، اور اس نے اپنے بھائیوں یربال کے بیٹوں کو جو 70 آدمی تھے ایک ہی پتھر پر قتل کیا، پر یربال کا چھوٹا بیٹا یوتام بچا رہا کیونکہ وہ چھپ گیا تھا۔ تب سکم کے سب آدمی اور سب اہل ملو جمع ہوئے اور جا کر اس ستون کے بلوت کے پاس جو سکم میں تھا ابی ملک کو بادشاہ بنایا۔ جب یوتام کو اس کی خبر ہوئی تو وہ جا کر کوہ گرزیم کی چوٹی پر کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کی اور پکار پکار کر ان سے کہنے لگا، اے سکم کے لوگوں میری سنو تاکہ خدا تمہاری سنو۔ ایک زمانے میں درخت چلے تاکہ کسی کو مسا کر کے اپنا بادشاہ بنائے۔ سو انہوں نے زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہم پر سلطنت کر۔ تب زیتون کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی چکناہٹ کو جس کے باعث میرے وسیلے سے لوگ خدا اور انسان کی تعظیم کرتے ہیں چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر۔ پر انجیر کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مٹھاس اور اچھے اچھے پھلوں کو چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انگور کی بیل سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر۔
अंगूर की बेल ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी मैं को, जो खुदा और इंसान दोनों को खुश करती है, छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी करने जाऊं? तब उन सब दरख्तों ने ऊंट कटारे से कहा, चल तू ही हम पर सल्तनत कर। ऊंट कटारे ने दरख्तों से कहा, अगर तुम सचमुच मुझे अपना बादशाह मसा करके बनाओ तो आओ मेरे साया में पनाह लो, और अगर नहीं तो ऊंट कटारे से आग निकलकर लुबनान के देवदारों को खा जाए। सो बात यह है कि तुमने जो अबी मलिक को बादशाह बनाया है, इसमें अगर तुमने रास्ती और सदाकत बरती है और योरबाल और उसके घराने से अच्छा सलूक किया और उसके साथ उसके एहसान के हक के मुताबिक बर्ताव किया है, क्योंकि मेरा बाप तुम्हारी खातिर लड़ा और उसने अपनी जान जोखों में डाली और तुमको मिदियान के हाथ से छुड़ाया, और तुमने आज मेरे बाप के घराने से बगावत की और उसके 70 बेटे एक ही पत्थर पर कत्ल किए और उसकी लौंडी के बेटे अबी मलिक को सिकम के लोगों का बादशाह बनाया, इसलिए कि वो तुम्हारा भाई है। सो अगर तुमने युरबाल और उसके घराने के साथ आज के दिन रास्ती और सदाकत बरती है तो तुम अबी मलिक से खुश रहो और वो तुमसे खुश रहे, और अगर नहीं तो अबी मलिक से आग निकलकर सिकम के लोगों को और अहले मिल्लू को खा जाए, और सिकम के लोगों और अहले मिल्लू के बीच से आग निकलकर अबी मलिक को खा जाए। फिर योताम दौड़ता हुआ भागा और बैर को चलता बना और अपने भाई अबी मलिक के खौफ से वहीं रहने लगा, और अबी मलिक इसराइलियों पर 3 बरस हाकिम रहा। तब खुदा ने अबी मलिक और सिकम के लोगों के दरमियान एक बुरी रूह भेजी, और अहले सिकम अबी मलिक से दगाबाजी करने लगे, ताकि जो जुल्म उन्होंने युरबाल के 70 बेटों पर किया था वो उन्हीं पर आए, और उनका खून उनके भाई अबी मलिक के सर पर, जिसने उनको कत्ल किया, और सिकम के लोगों के सर पर हो, जिन्होंने उसके भाइयों के कत्ल में उसकी मदद की थी। तब सिकम के लोगों ने पहाड़ों की चोटियों पर उसकी घात में लोग बिठाए, और वो उनको जो उस रास्ते के पास से गुजरते लूट लेते थे। और अबी मलिक को इसकी खबर हुई। तब जाल बिन अब्द अपने भाइयों समेत सिकम में आया, और अहले सिकम ने उस पर एतमाद किया, और वो खेतों में गए और अपने अपने ताकिस्तानों का फल तोड़ा और अंगूरों का रस निकाला और खूब खुशी मनाई, और अपने देवता के मंदिर में जाकर खाया पिया और अबी मलिक पर लानतें बरसाईं। तब जाल बिन अब्द अपने भाइयों समेत सिकम में आया, और अहले सिकम ने उस पर एतमाद किया, और वो खेतों में गए और अपने अपने ताकिस्तानों का फल तोड़ा और अंगूरों का रस निकाला और खूब खुशी मनाई, और अपने देवता के मंदिर में जाकर खाया पिया और अबी मलिक पर लानतें बरसाईं। और जाल बिन अब्द कहने लगा, अबी मलिक कौन है और सिकम कौन है, क्या हम उसकी इताअत करें? क्या वो युरबाल का बेटा नहीं, और क्या ज़बूल उसका मनसबदार नहीं? तुम ही सिकम के बाप हमूर के लोगों की इताअत करो, हम उसकी इताअत क्यों करें? काश कि ये लोग मेरे हाथ के नीचे होते तो मैं अबी मलिक को किनारे कर देता। और उसने अबी मलिक से कहा कि तू अपने लश्कर को बढ़ा और निकला। जब उस शहर के हाकिम ज़बूल ने जाल बिन अब्द की ये बातें सुनी तो उसका कहर भड़का, और उसने चालाकी से अबी मलिक के पास कासिद रवाना की और कहला भेजा कि देख, जाल बिन अब्द और उसके भाई सिकम में आए हैं और शहर को तुझसे बगावत करने की तहरीक कर रहे हैं। बस तू अपने साथ के लोगों को लेकर रात को उठ और मैदान में घात लगाकर बैठ जा, और सुबह को सूरज निकलते ही सवेरे उठकर शहर पर हमला कर, और जब वो और उसके साथ के लोग तेरा सामना करने को निकलें तो जो कुछ तुझसे बनाए तू उनसे कर। सो अबी मलिक और उसके साथ के लोग रात ही को उठ 4 गौल हो सिकम के मुकाबिल घात में बैठ गए, और जाल बिन अब्द
باہر نکل کر اس شہر کے پھاٹے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ تب ابیملیک اور اس کے ساتھ کے آدمی کمین گاہ سے اٹھے، اور جب جال نے فوج کو دیکھا تو وہ زبول سے کہنے لگا، دیکھ، پہاڑوں کی چوٹیوں سے لوگ اتر رہے ہیں۔ زبول نے اس سے کہا کہ تجھے پہاڑوں کا سایہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے آدمی۔ جال پھر کہنے لگا کہ دیکھ، میدان کے بیچوں بیچ سے لوگ اترے آتے ہیں، اور ایک غول معوننیم کے بلوت کے راستے آ رہا ہے۔ تب زبول نے اسے کہا، اب تیرا وہ منہ کہاں ہے جو تو کہا کرتا تھا کہ ابھی ملک کون ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں جن کی تو نے حقارت کی ہے؟ سو اب ذرا نکل کر ان سے لڑ تو صحیح۔ تب جال سکم کے لوگوں کے سامنے باہر نکلا اور ابیملک سے لڑا، اور ابیملک نے اس کو رگیدا اور وہ اس کے سامنے سے بھاگا اور شہر کے پھاٹک تک بتیرے زخمی ہو کر گرے۔ اور ابیملک نے اروما میں قیام کیا، اور زبول نے جال اور اس کے بھائیوں کو نکال دیا تاکہ وہ سکم میں رہنے نہ پائیں۔ اور دوسرے دن صبح کو ایسا ہوا کہ لوگ نکل کر میدان کو جانے لگے، اور ابیملک کو خبر ہوئی۔ سو ابیملک نے فوج لے کر اس کے 3 غول کیے اور میدان میں گھات لگائی، اور جب دیکھا کہ لوگ شہر سے نکلے آتے ہیں تو وہ ان کا سامنا کرنے کو اٹھا اور ان کو مار لیا۔ اور ابیملک اس غول سمیت جو اس کے ساتھ تھا آگے لپکا اور شہر کے پھاٹک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ 2 غول ان سبھوں پر جو میدان میں تھے جھپٹے اور ان کو کاٹ ڈالا۔ اور ابیملک اس دن شام تک شہر سے لڑتا رہا، اور شہر کو سر کر کے ان لوگوں کو جو وہاں تھے قتل کیا، اور شہر کو مسمار کر کے اس میں نمک چھڑکوا دیا۔ اور جب سکم کے برج کے سب لوگوں نے یہ سنا تو وہ البرید کے مندر کے قلعہ میں جا گھسے۔ اور ابیملک کو یہ خبر ہوئی کہ سکم کے برج کے سب لوگ اکٹھے ہیں۔ تب ابیملک اپنی فوج سمیت زلمون کے پہاڑ پر چڑھا، اور ابیملک نے کلہاڑا اپنے ہاتھ میں لے درختوں میں سے ایک ڈالی کاٹی اور اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا، اور اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہا، جو کچھ تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے تم بھی جلد ویسا ہی کرو۔ تب ان سب لوگوں میں سے ہر ایک نے اسی طرح ایک ڈالی کاٹ لی، اور وہ ابیملک کے پیچھے ہو لیے، اور ان کو قلعہ پر ڈال کر قلعہ میں آگ لگا دی۔ چنانچہ سکم کے برج کے سب آدمی بھی جو مرد اور عورت ملا کر قریباً 1000 تھے مر گئے۔ پھر ابیملک تیبز کو جا تیبز کے مقابل خیمہ زن ہوا اور اسے لے لیا، لیکن وہاں شہر کے اندر ایک بڑا محکم برج تھا۔ سو سب مرد اور عورتیں اور شہر کے سب باشندے بھاگ کر اس میں جا گھسے اور دروازہ بند کر لیا، اور برج کی چھت پر چڑھ گئے۔ اور ابیملک برج کے پاس آ کر اس کے مقابل لڑتا رہا، اور برج کے دروازہ کے نزدیک گیا تاکہ اسے جلا دے۔ تب کسی عورت نے چکی کے اوپر کا پاٹ ابیملک کے سر پر پھینکا اور اس کی کھوپڑی کو توڑ ڈالا۔ تب ابیملک نے فوراً ایک جوان کو جو اس کا سلاح بردار تھا بلا کر اس سے کہا کہ اپنی تلوار کھینچ کر مجھے قتل کر ڈال، تاکہ میرے حق میں لوگ یہ نہ کہنے پائیں کہ ایک عورت نے اسے مار ڈالا۔ سو اس جوان نے اسے چھید دیا اور وہ مر گیا۔ جب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ ابیملک مر گیا تو ہر شخص اپنی جگہ چلا گیا۔ یوں خدا نے ابیملک کی اس شرارت کا بدلہ جو اس نے اپنے 70 بھائیوں کو مار کر اپنے باپ سے کی تھی اس کو دیا، اور سکم کے لوگوں کی ساری شرارت خدا نے انہی کے سر پر ڈالی، اور یربال کے بیٹے یوتام کی لعنت ان کو لگی۔